بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جرنیل صحابہ کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سلم بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایران کا صوبہ اہواز ایک دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے۔ یہ بصرہ اور ایران کی درمیانی سرحد پر واقع ہے۔ عہد خلافت راشدہ میں یہاں ایک جنگجو اور بہادر قوم کرد آباد تھے۔ بصرہ ایک نیا شہر آباد ہوا تھا جسے اسلامی لشکر کے لیے چھاؤنی کی حیثیت حاصل تھی۔ دفاعی اعتبار سے یہ انتہائی حساس اور اہم ترین علاقہ تھا۔ ایرانی فوج کی تابڑتوڑ حملوں سے بچنے کی ایک ہی صورت تھی کہ ایران کے مغربی صوبے اہواز پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک رات مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس مسئلے پر غور و فکر بھی کر رہے تھے کہ اس اہم ترین محاذ پر جانے والے لشکر کا سالار اعلیٰ کس کو مقرر کیا جائے۔ تجربہ کار، دل آور اور بہادر مجاہدین کے نام یکے بعد دیگرے زبان پہ آ رہے تھے۔ جب سلم بن قیس کا نام آیا تو رک کے فرمانے لگے، واہ واہ، یہی تو میرا مطلوب ہے، یعنی وہ جرنیل ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ آواز پر حملہ آور ہونے والے لشکر کا قائد یہی مناسب رہے گا۔ اس میں قائدانہ صلاحیتیں بدرجہ تم پائی جاتی ہیں۔ صبح ہوئی تو اسے اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا، سلمہ، میں نے تجھے ایران کے صوبے آواز پر حملہ آور ہونے والے لشکر کا سالار اعلیٰ مقرر کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم اس منصب کا حق ادا کرو۔ اللہ کا نام لے کر لشکر کی قیادت کرتے ہوئے اس مہم پر روانہ ہو جاؤ۔ یاد رکھنا، جب تم دشمن کے علاقے میں پہنچ جاؤ تو پہلے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں اور تمہارے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہوں تو ان سے صرف زکوٰۃ وصول کرنا، لیکن مال غنیمت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہو۔ ہاں، اگر وہ شریک جہاد ہوں تو انہیں مال غنیمت میں برابر کا حصہ ملے گا۔ اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کریں لیکن لشکر اسلام کے مقابلے سے دستبردار ہو جائیں اور امن کی اپیل کر دیں تو ان سے ٹیکس وصول کرنا اور اس کے بدلے انہیں مکمل تحفظ فراہم کرنا۔ انہیں کوئی ایسی تکلیف نہ دینا جسے وہ برداشت نہ کر سکے۔ ہاں، اگر وہ ٹیکس ادا کرنے سے انکاری ہوں تو ان کے خلاف جنگ کرنا جب اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ ہاں سنو، اگر ایرانی فوج لڑائی کے دوران قلعہ بند ہو جائے، کھلے میدان میں نکلنے سے گریز کرے اور تمہیں یہ پیغام بھیجے کہ ہم ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، تو فوری طور پر ان کا یہ مطالبہ منظور نہ کرنا۔ ممکن ہے کہ ان کے اس مطالبے میں کوئی مکر و فریب پوشیدہ جس سے لشکر اسلام کو کسی ناقابل تعافی نقصان کا سامنا کرنا۔ ہاں، اگر وہ قلعے سے باہر نکل کر تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دیں تو پھر ان پر تلوار نہ چلانا۔ اگر وہ لڑائی کے لیے آمادہ ہوں تو پھر تم بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ جب تم لڑائی میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر حد سے تجاوز نہ کرنا، نہ ہی کسی سے بے وفائی کرنا، نہ دشمن کے کسی بچے، عورت یا بوڑھے کو قتل کرنا، اور نہ ہی کسی کا ناک کان کاٹنا، اور نہ ہی ان کی لہلاتی سرسبز و شاداب فصل کو برباد کرنا، اور نہ ہی کوئی درخت کاٹنا۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نصیحت آموز گفتگو سن کر ان کے جملہ احکامات کی تعمیل کا عہد کیا اور لشکر اسلام کو لے کر سرزمین آواز کی جانب روانہ ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لشکر کو مخلصانہ دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ الوداع کیا۔ اسلامی لشکر جذبہ جہاد سے سرشار اپنی منزل کی طرف روان ہوا۔ لشکر اسلام کو دشوار گزار راستے میں انتہائی مساعد حالات کا سامنا کرنا، کبھی پہاڑی پر چڑھائی اور کبھی نشیبی علاقے میں گلے سڑے پانی کی سڑان کا سامنا، اور کہیں زہریلے سانپوں اور وحشیوں کی بہتات۔ ان تمام مصائب کو جھیلتے ہوئے لشکر اسلام شاں اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سپہ سالار ارض سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ کی جرأت مندانہ قیادت، مومنانہ بصیرت اور مخلصانہ و حکیمانہ قیادت میں لشکر اسلام شادوں و فرحوں اپنی منزل کی طرف روان رہا۔ سالار اعلیٰ کی حکیمانہ مشوروں سے دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا ہوتی رہی۔ مجاہدین کی زبانوں پر قرآنی آیات کا ورد مسلسل جاری رہتا۔ رات کو جہاں بھی قیام کیا جاتا قرآنی آیات کا ورد جاری و ساری رہتا۔ رات کو جہاں بھی قیام کیا جاتا قرآنی آیات کی نغماتی دل پذیر آواز سے فضا معمور ہو جاتی۔
رات کے بیشتر حصے میں مجاہدین قرآن مجید کی ضیاءپاشیوں سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی سعادت حاصل کرتی اور اس بحر بیکراں میں غوطہ ہو کر اس کے معنوی جوہرات سے اپنے دامن کو تیرے تھے قرآن حکیم سے لذت آشنائی گٹن منزل کو آسان کرنے کا باعث بنتی۔ مجاہدین کی دلی تمنا یہی ہوتی کہ یہ معطر فضائیں انہیں صدا میسر رہیں اور اسی ماحول میں زندگی تمام ہو جائے۔ لشکر اسلام کے جرنیل حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق ایران کے مغربی صوبے آہواز کے باسیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اس طرح لشکر اسلام کے لیے لڑائی کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ لہٰذا مجاہدین اللہ کا نام لے کر میدان جنگ میں اتر آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان کارزار گرم ہوا، غمسان کا رن پڑا، لڑائی کے شعلے بڑک اٹھے، تلواروں کی چھنچھناہٹ سے میدان جنگ گونج اٹھا، دونوں طرف سے مقابلہ برابر کا تھا۔ مجاہدین جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار میدان میں اپنی طاقت کی جوہر دکھلا رہے۔ آخرکار لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی اور آواز پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ جب لڑائی ختم ہوگی تو مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ لشکر سالار حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ اسے مجاہدین میں تقسیم کرنے لگے تو ان کی نظر ایک عمدہ اعلیٰ اور قیمتی ہار پر پڑی۔ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ ہار امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بطور تحفہ پیش کیا جائے۔ آپ نے تمام مجاہدین سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، دیکھو اگر یہ ہار میں تمہارے درمیان تقسیم کر دو تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور تقسیم کی صورت میں اس چمکدار اور دیدہ زیب ہار کی اہمیت بھی ختم ہو جائے، اور اگر تم خوش دلی سے مجھے اجازت دو تو میں یہ ہار امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کروں۔ سب نے بیک زبان کہا، ہاں ضرور بھیج دیجیے، آپ کی یہ تجویز نہایت مناسب ہے۔ آپ نے ہار ایک خوبصورت ڈبے میں بند کیا اور اپنے قریبی رشتہ دار کو بلا کر کہا، تم مدینہ روانہ ہو جاؤ، وہاں پہنچ کر سب سے پہلے امیر المؤمنین کو فتح کی نوید سنانا، پھر اس کے بعد یہ ہار ان کی خدمت میں پیش کرنا اور اپنا خادم بھی ساتھ لیتے جانا تاکہ وہ راستے میں تمہارا معاون ہو۔ دارالخلافہ مدینہ منورہ میں پہنچ کر اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ ہر ایک کے لیے سبق آموز۔ سالار اعلیٰ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار اپنے خادم خاص کے ساتھ امیر المؤمنین سے ملاقات اور انہیں فتح و نصرت کی خوشگوار خبر کی اطلاع دینے کے دل آویز جذبات سے سرشار دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اب آپ انہی کی زبانی یہ سارا ماجرا سنیے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ کھانے کا وقت تھا، وہ سے احباب کھانا کھا رہے تھے۔ امیر المؤمنین اپنی چھڑی سے ٹیک لگائے اپنے خادم خاص یا رفاع کو حکم دے رہے تھے کہ فلاں کے سامنے کھانا رکھو، گوشت اور شوربہ مزید ڈالو، فلاں کے سامنے مزید روٹی رکھو۔ جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، بیٹھو۔ میں وہیں بیٹھ گیا، میرے سامنے کھانا رکھا گیا، میں نے بھی اس پر لطف دعوت میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ جب لوگ کھانا سے فارغ ہو گئے تو آپ نے خادم سے کہا، دسترخوان اٹھا لو۔ پھر آپ چل دیے اور گھر میں داخل ہونے لگے تو میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے کمال شفقت و محبت کا انداز اپناتے ہوئے مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ ایک چٹائی پر بیٹھ کے کھجور کے پتوں سے بھرے ہوئے ایک تکیے کے ساتھ خود ٹیک لگا لی اور ایک مجھے عنایت کیا۔ آپ کے پیچھے پردہ لٹکا ہوا تھا۔ آپ نے پردے کی طرف دیکھا اور اپنی بیوی سے ارشاد فرمایا، اے ام کلثوم، مجھے کھانا دیجیے۔ میرے دل میں آیا کہ امیر المؤمنین نے اپنے لیے کوئی خاص کھانا تیار کروایا ہوگا۔ بیوی نے تیل میں تلی ہوئی ایک روٹی جس پر سالن کی جگہ نمک رکھا ہوا تھا پردے کی اوٹ سے آپ کو پکڑا دی۔ پھر آپ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، آؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے تعمیل ارشاد کے طور پر چند لقمے لیے۔ آپ نے کھانا تناول کیا۔ آپ کے کھانے کا انداز ایسا دلربا تھا کہ میں نے کبھی کسی کو اس انداز میں کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے بیوی کو آواز دیتے ہوئے فرمایا، مجھے پانی دو۔ اس نے پردے کی اوٹ سے ستو کا بھرا ہوا ایک پیالہ پیش کیا۔ آپ نے پہلے مجھے پینے کا حکم دیا۔ میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تھوڑے سے ستو نوش کیے تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ جو ستو میں نے اپنے لیے تیار کروائے تھے وہ اس سے کہیں زیادہ لذیذ تھی۔
کھانا بھی بالکل سادہ اور ستو بھی کوئی زیادہ مزیدار نہ تھا۔ پھر آپ نے پیالہ پکڑا، ستو نوش کیے اور یہ دعا پڑھی: شکر اس اللہ کے جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور سیر کیا، پلایا اور سیراب کیا۔ آپ نے دریافت کیا: کہاں سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا: سلمہ بن قیس کی جانب سے۔ آپ نے فرمایا: سلمہ بن قیس کے نمائندے کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایران کے مغربی صوبے آغاز میں ایرانیوں سے نبض آزما ہونے والے لشکر اسلام کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا: امیر المؤمنین، اللہ سبحانہ وتعالی نے لشکر اسلام کو فتح نصرت سے ہمکنار کیا ہے۔ میں نے اس جنگ میں پیش آنے والے واقعات تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے تفصیلی واقعات سن کر ارشاد فرمایا: اللہ کا شکر ہے، اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس میدان میں کامیابی عطا کی۔ پھر آپ نے پوچھا: کیا تمہارا بصرہ سے گزر ہوا؟ میں نے عرض کیا: ہاں امیر المؤمنین۔ آپ نے پوچھا: مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا: الحمدللہ خیریت سے ہے۔ آپ نے دریافت کیا: بازار میں چیزوں کے نرخ کیسے ہیں؟ میں نے بتایا: ضرورت کی تمام چیزیں بہت سستی ہیں۔ آپ نے پوچھا: گوشت کا کیا بھاؤ ہے؟ کیونکہ گوشت عربوں کی مرغوب غذا ہے، جب تک گوشت نہ ملے تو انہیں تسلی نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا: گوشت وافر مقدار میں کم قیمت پر دستیاب ہے۔ پھر آپ نے اس خوبصورت ڈبے کی طرف دیکھا جو میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا: یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: اس میں ایک قیمتی ہار ہے جو لشکر اسلام کے سالار اعلیٰ سلمہ بن قیس نے آپ کے لیے بطور تحفہ بھیجا ہے۔ یہ ہار انہیں مال غنیمت میں ملا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ہار کا ڈبہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے ڈبہ کھولا اور آپ کی نظر اس قیمتی، عمدہ اور دیدہ زیب ہار کے زرد اور سبز رنگ کے چمکتے ہوئے نگینوں پر پڑی تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور ڈبہ زمین پر زور سے پٹخ دیا۔ موتی زمین پر بکھر گئے۔ پھر فاروق اعظم نے مجھے حکم دیا: انہیں اکٹھا کرو، اور اپنے خادم خاص یارفع کو حکم دیا کہ جب یہ موتی اکٹھے کرنے لگے تو پورے زور سے اس کی پیٹھ پر کوڑے مارو۔ میں موتی اکٹھے کرنے لگا اور آپ کا خادم مجھ پہ کوڑے برسانے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا: کم وقت کھڑے ہو جاؤ۔ میں یہ حکم پا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میرے بدن میں کپ کپی تاری تھی۔ پھر آپ نے مجھے حکم دیا: اسی وقت واپس آواز چلے جاؤ اور وہاں پہنچتے ہی ہار لشکر اسلام میں تقسیم کر دینا۔ میں نے عرض کیا: امیر المؤمنین، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ پھر آپ نے میری طرف غضبناک انداز میں دیکھا اور فرمایا: اللہ کی قسم، اگر یہ ہار لشکر میں تقسیم نہ کیا گیا تو میں تیری اور سپہ سالار کی ہڈی پسلی ایک کر دوں۔ میں نے وہاں سے اپنی سواری کو سرپٹ دوڑایا اور دشوار گزار راستوں سے گزرتا ہوا حضرت سلمہ بن قیس کے پاس پہنچا اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا: اے سلمہ، اگر تم میری اور اپنے جان کی خیر چاہتے ہو، ابھی اس وقت یہ ہار مجاہدین میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے پوچھا: کیا ہوا؟ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تو میں نے اپنے ہوش ٹھیک کرتے ہوئے اپنے ساتھ پیش آنے والا تمام واقعہ انہیں سنا دیا۔ حضرت سلمہ بن قیس نے وہیں اسی مجلس میں وہ ہار تقسیم کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔